اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف میں آج ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے شکریہ۔ آپ جانتے ہیں یسوع موا تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکیں اور ہم آسمان پر جا سکیں، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سفر کا لطف اٹھائیں۔ یوحنا 10:10 میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن یسوع کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، یہاں تک کہ پیالہ لبریز ہو جائے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں، اور میرا ماننا ہے کہ ہم ایسا صرف خدا کے کلام کے وسیلے ہی کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم ہر روز خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ آج ہم کچھ ایسا سیکھیں کہ جس سے آپ اور زیادہ خوش رہ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ میں آپ کو اسی حوالے سے 2 دن اور تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ 3 دن ہم سیکھیں گے کہ ایک عظیم انسان کو کیا عظیم بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے خدا کے عظیم بندے یا عظیم بندیاں ہونا چاہتے ہیں، تو یقیناً سب اپنا ہاتھ اٹھائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ میں خدا کی عظیم بندی بننا چاہتی ہوں۔ میں نہ صرف خدا کی بندی بلکہ خدا کی عظیم بندی بننا چاہتی ہوں۔ لیکن ہم جسے عظیم سمجھتے ہیں اور جو خدا کی نظر میں عظیم ہے، یہ 2 بالکل مختلف باتیں ہیں۔ اگر میں کہوں کہ آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کو کیا ایسی بات ہے جو عظیم بناتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ معاشرے میں ہمارا مقام یا جان پہچان، کیا آپ کی جان پہچان اہم لوگوں سے ہے، یا آپ کامیابی کی سیڑھی کے کتنا اوپر پہنچ چکے ہیں، آپ اپنے کیریئر میں کتنا آگے تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور اس قسم کی باتیں۔ لیکن خدا یہ سب بالکل نہیں کہتا۔ متی 20:20-28 میں لکھا ہے، اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ پھر لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ اس بات پر غور کریں، یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر برکت کے ساتھ ایک خاص طرح کی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ اب میں اس کی پوری تسلی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، کیونکہ ہم برکتوں اور مہربانیوں کو تو بہت چاہتے ہیں، لیکن ذمہ داری نبھانے میں ہمیشہ خاص دلچسپی نہیں لیتے۔ اور آج خاص کر ہمارے معاشرے میں لگتا ہے ہر ایک گزرتے سال کے ساتھ لوگوں میں ذمہ داری کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، کیونکہ یہ عہدے بڑی قربانی اور بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ اور وہ اس دکھ کے پیالے کی بابت کہہ رہا تھا، اور اس نے یا ان جوانوں نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ پی سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں جب تک حقیقی طور پر کرنے کا موقع نہ آئے۔ کہنا کہ ہم کیا کریں گے در حقیقت کچھ کرنے کے مقابلے میں بڑا آسان ہے۔ مزید لکھا ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے داہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہ سمجھیں کہ زندگی میں آپ کا جو بھی مقام ہے، خدا آپ کو وہی دینا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اپنی ترقی کی راہ میں خود حائل ہیں، جبکہ ہم خدا کے نافرمان ہیں، لیکن یہ مانتے ہوئے کہ آپ یسوع میں ایک سنجیدہ ایماندار ہیں اور آپ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کے آفس میں ایک سیٹ خالی ہے اور کوئی ترقی حاصل کر کے اس سیٹ کو پانے والا ہے، اور آپ اس کے بڑے خواہش مند ہیں، اور آپ نے دعا کی اور خدا سے مانگا کہ وہ آپ کو دے، لیکن وہ کسی اور کو مل گئی۔ ہو سکتا ہے
وہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہو کہ آپ ان کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے کر سکیں؟ کیا آپ حسد اور غصے کی آگ میں جلتے رہیں گے؟ اگر خدا آپ کو اس جگہ پر رکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے، اور اگر آپ کا رویہ اچھا ہے تو خدا آپ کو کسی ایسے مقام پر بھی لے جا سکتا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے جس کے خواہش مند آپ تھے۔ لیکن تب بھی جب آپ کام پر ترقی یا کوئی خاص مقام پانے جیسی بات کر رہے ہیں، بہت مرتبہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہر ترقی کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کے لیے آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے شوہر کل وقتی خدمت میں آتے، بہت سال پہلے وہ ایک انجینئرنگ فیلڈ میں کام کرتے تھے، اور وہاں وہ ایک ڈرافٹ مین تھے، اور ہر ڈیزائن کے کام میں ان کے ہاں جاب کیپٹنز ہوا کرتے تھے، اور ان جاب کیپٹنز کو سفر کرنا پڑتا اور ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی، اور وہ تھوڑے سے زیادہ پیسے کماتے لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں۔ اور انہوں نے ڈیو کو جاب کیپٹن بننے کی پیشکش کی، اور سچ کہوں تو میری جارحانہ طبیعت کی بدولت مجھے لگا کہ وہ بالکل پاگل ہو گئے، اور انہوں نے اس طرف آنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے۔ پھر میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ زندگی میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے؟ بہتری کی طرف آنا نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے کہا جوائس، میں جتنے زیادہ پیسے کماؤں گا مجھے اتنا سفر کرنا پڑے گا، میں گھر میں نہیں رہ پاؤں گا، اور یہ ذمہ داری بھی بڑی ہے اور اس کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس سب کے عوض مجھے ملنے والا فائدہ اتنا زیادہ بھی نہ ہوگا۔ دراصل وہ حکمت سے کام لے رہے تھے، لیکن اس وقت میں ہی یہ نہ دیکھ سکی، کیونکہ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ ان کو بہتر اور بڑا عہدہ ملے۔ تب میں نہیں جانتی تھی کہ حقیقی عظمت کیا ہوتی ہے، لیکن بظاہر وہ جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں خدا کا حقیقی عظیم بندہ یا بندی اس مقام پر ہوتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ وہ ہو، اور پولس رسول کہتا ہے میں نے یہ سیکھا ہے، اور ہم سب کو سیکھنا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ جانتے ہیں در حقیقت وہ کیا تھا جو پولس نے سیکھا؟ یہی کہ وہ جس بھی مقام پر ہے خدا اسے وہیں چاہتا ہے کہ وہ ہو، اور اسی مقام پر رہ کر راضی ہونا اس کا کام تھا جہاں خدا نے اسے رکھا تھا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو واقعتاً آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی اور مقام پر ہونا چاہیے۔ صرف خدا ہی ہماری زندگیوں میں حقیقی ترقی لا سکتا ہے۔ اگر ہم خود ترقی پانے کی کوشش کریں تو ہمارا انجام ہمیشہ مصیبت ہی ہوگا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ اس جگہ نہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، اور اس مقام پر جو لوگ ہیں آپ ان سے حسد کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں ہونا چاہیے، تو آپ آج یہ سبق کیوں نہیں سیکھتے اور یہ سمجھتے کہ آپ کو ان لوگوں کے لیے خوش ہونا ہے جنہیں خدا نے اس مقام پر رکھا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں آپ پورے طور پر اس حقیقت کو جان سکتے اور اس پر انحصار کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو ایک بہتر مقام پر لے جانا چاہتا ہے۔ زمین پر ایسا کوئی نہیں، ایسی کوئی شیطانی قوت نہیں جو آپ کو اس سے روک سکے۔ آپ خدا کے ہیں اور آپ اس کے ہاتھوں میں ہیں، اور اگر آپ ایک اچھا رویہ رکھتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے تو خدا آپ کو زندگی میں کثرت کی برکت عطا کرے گا۔ تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ کیا جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ ہاں پی سکتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا ٹھیک ہے، میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن کسی کو اپنے داہنے بائیں بٹھانا میرا نہیں، باپ کا کام ہے۔ جب باقی شاگردوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں پر خفا ہوئے۔ یہ دونوں خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ انہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ اس مقام کے حقدار ہیں؟ جی ہاں، یہ 12 لوگ بھی جن کا انتخاب کرنے سے پہلے یسوع نے ساری رات ان سب کے لیے دعا کی، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سب میں بحث و تکرار بھی ہوتا تھا کہ ان میں بڑا کون ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس پر جھگڑنا کہ ہم میں سب سے بڑا کون ہے۔ ان سب کے بھی کچھ جسمانی مسائل تھے، بالکل ہماری ہی طرح۔ یسوع نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ اب سنیے، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ جی بالکل، وہ خادم بنے۔ واو،
آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ایک خادم کے مقام کو بالکل ہی ایک کم تر مقام جانا جاتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں خادم کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ دنیا میں ہمیں چیزیں الٹ ملتی ہیں۔ یسوع نے کہا اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے، اور ہم یہ بات نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا اگر تم اور چاہتے ہو تمہیں اس میں سے کچھ دینا ہوگا جو تمہارے پاس ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اور پانے کے لیے ہمیں اس سب کو سنبھال کے رکھنا ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بھتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ سو اگر ہم یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ہمیں خدمت پر راضی ہونا ہے۔ خادم بننے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسے کوئی حقارت آمیز یا بری چیز نہ سمجھیں۔ جیسے یسوع بھی خادم تھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے، لیکن خادم بننے کا مطلب ہے کہ آپ وہ سب کریں جو آپ دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے چند عظیم الفاظ بتاتی ہوں۔ ان میں سے ایک جملہ جو بہت طاقتور ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اگر آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، تو یہ ممکنہ طور پر عظیم ترین جذبات میں سے ایک ہے جسے آپ اپنا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ یہی وہ بات ہے جس پر اپنے دعا کے وقت میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے متعلق سوچیں جو اس دن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ خدا سے کہیں مجھے بتا کہ میں آج ان کی مدد کیسے کر سکتی ہوں، اور مجھے بتا کہ ان کے کام کیسے آ سکتی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب ہماری خدمت کریں، لیکن ہمیں اوروں کی خدمت کرنے پر راضی ہونا ہے، اور اگر آپ تھوڑے میری طرح ہیں تو غالباً آپ ایسا بامقصد طور پر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس فطرتاً مدد کرنے کی نعمت نہیں ہے، کوئی دوسرا میری ہی مدد کرے، لیکن میں جانتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں ایک رہنما خادم بنوں، تو پھر مجھے دوسروں کے لیے مثالی بننا ہے تاکہ دوسروں کے کام آؤں اور ان کی مدد کروں۔ اور کبھی کبھار میں یہ کہتی ہوں کہ خداوند مجھے اپنے شوہر ڈیو کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ بہت بار ہم خدمت کے طور پر چرچ میں تو کچھ کرنے کو راضی ہوتے ہیں، لیکن وہی کام اپنے گھرانے میں کرنے کو راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا پچھلی دفعہ میں نے ڈیو سے پوچھا کہ ڈیو میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا ان کے لیے کافی بنا دوں، اور اس کے لیے ان کے آفس میں جا کر ایک کپ کافی بنانا کوئی بڑی بات نہیں جب تک کہ وہ کافی جو آپ بنا رہے ہیں وہ ڈیو کی نہ ہو، کیونکہ دراصل ڈیو کافی نہیں پیتے، وہ دودھ اور اس میں سویٹنر کے ساتھ اس میں تھوڑی سی کافی گھول لیتے ہیں۔ ڈیو کی کافی بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو تھوڑی لیکوڈ وپنگ کریم کو گرم کرنا ہے، اور آپ کو دودھ نکال کر اسے گرم کرنا ہے، اور پھر انہیں پورا کافی پاٹ بھی نہیں چاہیے، سو آپ کو آدھی کافی نکال لینی ہے، اور پھر آپ سارا دودھ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ اس میں 3 آرٹیفیشل سویٹنرز شامل کرتے ہیں۔ سو ڈیو کی کافی بنانا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے ہی آپ کا تعلق کیسے مضبوط اور بہتر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں طلاق کی شرح کتنی کم ہو جائے اگر ہم ایسا ہی رویہ رکھیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں یا آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ لیکن اکثر شادی ہوتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ انہیں میرے لیے کیا کرنا چاہیے، اور واقعی اگر ہم اوروں کی خدمت کریں اور خود کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیں اور اسے بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ہمیں ہمارے خیال اور اندازے سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک اور طریقہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں کوئی موجود ہے جسے آپ نہیں دیکھ سکتے جو بیٹھی میرے لیے دعا کر رہی ہے جبکہ میں آپ کی خدمت کر رہی ہوں، اور یہ خاتون تقریباً پچھلے 30 سال سے میرے لیے دعا کر رہی ہیں۔ یہ ان عظیم تحفوں میں سے ایک ہے جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کر کے ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بڑی چیزوں میں سے ایک ہے جن کی ضرورت ہمیں زندگی میں ہے۔ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سنگل موم کو جانتے ہیں جو بے حد تھک جاتی ہے کیونکہ شاید وہ 2 جابز کر رہی ہے اور اپنے 3 بچے اکیلی پال رہی ہے، اور جس آدمی سے اس کی شادی ہوئی وہ اپنے بچوں کی امداد نہیں کرتا،
آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ایک پورا دن بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ ایک دن اطمینان سے رہ سکے، یا شاید آپ اسے اپنے بچوں کے ساتھ لنچ پر جانے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ گفٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے اپنی ذات کو ذہن سے ہٹا کر دعا میں کچھ وقت گزاریں اور خدا کو کہیں کہ میں آج اوروں کی مدد کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ایک بات جو خدا نے مجھے سکھائی، میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بیک وقت خود غرض اور خوش نہیں ہو سکتے۔ پلیز اسے یاد رکھیے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو ناخوش ہیں، آپ کا مسئلہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ خود غرض اور خود پرست ہیں، اور بھلے ہی آپ مسیحی ہیں اور یسوع سے محبت کرتے ہیں تو بھی آپ کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اب مجھ پر غصہ مت ہو جائیے گا، خدا کو مجھے یہ بتانا پڑا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں خوش کیوں نہ تھی۔ میرا مطلب، میری منسٹری کامیاب تھی، میرے شوہر بہت اچھے تھے، میرے 4 بچے تھے، ہمارا ایک گھر تھا، 2 گاڑیاں تھی، ہمارے ہاں کوئی مالی مسائل بھی نہ تھے، لیکن تو بھی میں خوش نہ تھی، میرے اندر وہ اطمینان نہ تھا۔ اور میں نے خدا سے پوچھا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ اور اس نے مجھے بتایا کہ تو خود غرض ہے۔ دیکھیں، اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کمی ہے تو خدا سے پوچھیں۔ ہو سکتا ہے آپ حیران ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ ایسا بتائے جسے آپ سننا نہیں چاہتے۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین بات ہے جو یاد رکھنے والی ہے۔ آپ جب کبھی کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں، آپ دراصل یہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ یسوع نے کچھ اپنے شاگردوں سے کہا، میرے خیال سے یہ متی 25 میں ہے، اس نے کہا تمہارے پاس بھیڑیں اور بکریاں ہیں، اور جب میں لوٹ کر آؤں گا اس وقت تو بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کیا جائے گا، اور بھیڑیں میری داہنی طرف اور بکریاں بائیں طرف کھڑی کی جائیں گی۔ پھر وہ اس تمثیل میں آگے بڑھتا ہے کہ بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، ضرورت مند تھا، تم نے میری مدد کی۔ اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہم نے کب تیرے لیے یہ سب کیا؟ تب وہ کہے گا، جب تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ وہ جو بھیڑیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیں بڑی معصوم ہوتی ہیں، وہ آسانی سے پیچھے چلتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھیڑیں کہتی ہیں با، لیکن بکریاں ہمیشہ کہتی ہیں میں۔ بکری صرف مسیحی ہمیشہ بہانے رکھتے ہیں کہ وہ کام نہیں کر سکتے جو خدا ان سے کرنے کو کہتا ہے، اور پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر نہ لی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ دیا۔ اور وہ کہیں گے کہ خداوند ہم نے کب تیرے ساتھ یہ سب نہ کیا؟ اور وہ کہے گا، اگر تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو تم نے میرے ساتھ نہ کیا۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع ہمارے اوروں کے ساتھ ہر طرح کے سلوک کو ذاتی طور پر دیکھتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو خدا یہی جانتا ہے کہ آپ اس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کی خدمت پر راضی نہیں۔ پھر سے سنیں، اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کی خدمت پر راضی نہیں۔ خدا کی خدمت صرف پلپٹ پر کھڑے ہو جانا نہیں ہے، یا چرچ کا رہنما پرستار ہو جانا نہیں ہے، یا کمیٹی کا سربراہ بن جانا نہیں ہے۔ بھلے ہی آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو تب بھی آپ کو وہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے جو عام مسیحی کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام ہے دوسروں کی خدمت کرنا اور کام آنا۔ آپ میں سے کچھ کو یہ لگے گا کہ میں تو بس اتنی ہی خدمت کرتی ہوں کہ بس میں چرچ کے باتھ رومز کو صاف کرتی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس بلڈنگ کے باتھ رومز کو صاف کرتے ہیں ان میں سے کچھ تو صبح 3:30 بجے کام پر آ جاتے ہیں، دوسروں کے آ کر گندگی مچانے سے پہلے ہی، لیکن جانتے ہیں وہ اس بلڈنگ کے کچھ عظیم ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور جب تمام سربراہان اندر آتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو عظیم ہیں، لیکن خدا اس بات کو مختلف طور پر دیکھتا ہے۔ خدا انسانوں کی طرح نہیں دیکھتا، وہ دل کو دیکھتا ہے۔
مجھے آج یہ اچھا لگتا ہے، میرے خیال سے آج واقعی کسی کو اس سے مدد ملے گی کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ عہدوں میں جکڑے نہ رہیں، اپنی نمود و نمائش کرنا چھوڑ دیں، سادگی سے رہیں جیسے آپ ہیں، اور خادم بنے وہی کریں جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ متی 23:1-12۔ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گی، لیکن اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ اب سنیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ میرے لیے بڑا اہم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا کرنا ہے جبکہ میں خود ہی وہ نہیں کرتی۔ اور اس نے کہا تم لوگوں کو شریعت کی تعلیم دیتے ہو، تم یہ سارا بوجھ ان پر ڈالتے ہو اور لوگوں پر سب کچھ لاد دیتے ہو اور کہتے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن اس نے کہا تم آپ اپنی انگلی سے بھی ہلانا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں تسلی کرنی کہ ہم وہ کرتے بھی ہیں جو اوروں سے کرنے کو کہتے ہیں، بھلے ہی وہ آپ کے بچے ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ مت سکھائیں کہ جھوٹ نہ بولیں۔ اگر کسی ایسے شخص کا فون آ جائے جس سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے، پھر آپ ان سے کہیں گے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ ہم لوگوں کو اپنے کاموں سے زیادہ تعلیم دیتے ہیں، نہ کہ اپنے الفاظ سے، خاص کر جب کہ ہمارے کام ہمارے الفاظ سے میل نہ کھائیں۔ اس نے کہا وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بڑے ڈھونگی ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ خادم بنے۔ واو! کیونکہ جو کوئی خود کو بڑا بناتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی خود کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ لفظ خادم کا یونانی مطلب یہ ہے، کیونکہ یہی نئے عہد نامے کی زبان ہے جس سے اس کا ترجمہ ہوا، غلامی کے بنا تابع داری کے نظریے کو پیش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کسی کی تابع داری کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے احساس غلامی کے بنا۔ آپ اسے ایک کرم جانتے ہیں، نہ کہ کوئی خسارہ۔ اگر میں آپ کی خادمہ ہوں تو میں غلامی کے احساس کے بغیر آپ کی تابع داری کر سکتی ہوں، بنا آزادی کھونے کے احساس کے۔ پہلا پطرس 2:16 میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب سے عظیم باتوں میں سے ایک جو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے سچے خادم بنیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ رومیو 6:22۔ مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آج کی آخری آیت افسیوں 6:5 اور 6 اس حوالے سے ایمپلیفائڈ کلاسک میں لکھا ہے، اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ کتنے لوگ ہیں جو برہم یا پریشان ہو جاتے ہیں اگر ان کا باس انہیں کچھ کرنے کو یا نہ کرنے کو ہی کہہ دے۔ یسوع کہتا ہے ان کی مانند مت بنو، صحیح رویہ رکھو، ایک خادم کا سا رویہ رکھو، اور ایسا رویہ رکھو کہ جو کچھ مالک کہتا ہے وہ کرو، جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خدا کے لیے کرتے ہو۔ ہمیں محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے۔